امریکہ میں آج کل ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور حالات تو سیاسی طریقے سے، اور وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ لڑائی ہے، جنگ ہے، اور یہاں پہ ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کروں گا اسپیشلی امیگریشن کے بارے میں۔ ہم بھی شکوے کرتے ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے امیگرینٹ، کہ ہم سٹیزن ہیں، ہم کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ امیگریشن خود بھی کنفیوز ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا چلو آج آپ کو یہ پوری کی پوری داستان سنا دوں کہ یہاں امیگریشن کیسے چلتی ہے، کس کو پکڑتی ہے، کیسے پکڑتی ہے، کب تک اس کو رہتے ہیں اور اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پوری کا پورے ہم اس کو سنا دیں، ڈسکس کر لیں، تاکہ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور جس کو شکوے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ امیگریشن ظلم بھی کرتی ہے، انہیں کافی لوگوں کو بے گناہ مار دیا یہاں پہ، لیکن وہ اتنی بھی ظالم نہیں ہے۔ تو میں آپ کو پروسیجر بتا دیتا ہوں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے، اور اس کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ اگر ان کو علم نہ ہو تو وہ بھی جان جائیں کہ یہ امیگریشن کیا سچویشن ہے، کیسے چلتی ہے، اور پروسیس کیا ہو رہا ہے۔ بیسیکلی امریکہ میں 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 کیٹیگریز کے۔ میں اب ریلیجس وائز پھر بات نہیں کر رہا، کلچر وائز نہیں، وہ تو ہزاروں کلچر ہیں، ہر قسم کے ریلیجس کے ہیں۔ میں آپ کو امیگریشن پہ بات کر رہا ہوں کہ 4 کیٹیگریز کے لوگ ہیں امریکہ میں۔ ہر کیٹیگری مختلف ہے، اور ان سب میں کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ آئس والے بھی کنفیوز، ہم بھی کنفیوز، ان کے ہم سے شکوے، ہمارے ان سے شکوے۔ پہلی کیٹیگری کی یہ وہ لوگ ہیں یہاں پہ امریکہ میں، جو یہیں کے، ان کے باپ دادا پردادا سب یہی پیدا ہوئے تھے، وہ بھی یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے پاس، جن کو ہم بعض وقت ریڈنیک بھی بول لیتے ہیں، ان کو دنیا کی کسی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ وہ بڑے پراؤڈ ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم، اور یہ بائی بھی لوگ کہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں، کہیں جو وہاں پہ دیہات میں رہتے ہیں، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی وہاں کول مائن میں کام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بس کہتے ہیں بس امریکہ ہی ہے، اور امریکہ کو جانتے ہیں، دنیا میں کسی اور چیز کو نہ جاننا چاہتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ نہ انہوں نے کبھی پاسپورٹ بنایا ہے، نہ پاسپورٹ بنانے کی کوئی تمنا ہے ان کو، نہ کبھی ملک سے باہر گئے ہیں، نہ جانا چاہتے ہیں، بس یہی بھی پھرتے رہتے ہیں۔ شادی بھی کی تو اپنے لوگوں سے شکی۔ ان کا امیگریشن میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے۔ ڈرائیور لائسنس ہے ان کے پاس، لیکن وہ ڈرائیور لائسنس امیگریشن کے پاس نہیں ہے، وہ امیگریشن کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے۔ نہ کسی کو اسپانسر کیا، نہ کسی نے ان کو اسپانسر کیا، بس امریکن ہیں وہ۔ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ جب یہ امیگریشن سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی بتاؤ تم کون ہو، تو ان کو زبان سے پتہ چل جاتا ہے کہ امریکن ہیں، یا وہ سنہرے بال اور نیلی آنکھیں فلاں فلاں جو گورے لوگ ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ امریکن ہیں، تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں، ڈیٹینشن میں ڈال لیتے ہیں۔ پھر ان کا فیملی کا کوئی بندہ، ماں باپ بہن بھائی، کوئی نہ کوئی آ کے وہاں پہ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ پیدا ہوا تھا، پھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ دوسری کیٹیگری وہ ہیں جو ہماری طرح باہر سے آتے ہیں یہاں پر، اس کو اسپانسر کیا جاتا ہے، یا وہ کسی کو اسپانسر کرتے ہیں، یہاں پہ پٹیشن ڈال لیتے ہیں، پھر وہ ان کو پٹیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، ان کو گرین کارڈ مل جاتا ہے، پھر آخر تک جا کے پاسپورٹ لیتے ہیں، وہ بھی سٹیزن بن گئے۔ اب یہ دونوں، پہلی کیٹیگری کے اور دوسری کیٹیگری لوگ، یہ دونوں بغیر پاسپورٹ کے پھر رہے ہیں، صرف ان کے پاس آئی ڈی ہے۔ کیونکہ قانون یہ ہے، آئین یہ ہے کہ اگر آپ سٹیزن ہو، آپ کو پاسپورٹ پہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یوں سوچیں، جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کسی افغانستان میں جا رہے ہو، آپ کے ساتھ اپنی بیوی ہے یا کوئی عورت جا رہی ہے، اور طالبان آ کے آپ سے کہیں جی بتاؤ اپنا نکاح نامہ بتاؤ، تو کیا نکاح نامہ آپ جیب میں پھراؤ گے؟ اسی طرح آپ پاسپورٹ کی جیب میں نہیں پھراتے، بس آپ نے کہہ دیا میں سٹیزن ہوں تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن پہلی کیٹیگری کے لوگ تو وہ تھے جن کی زبان بھی امریکن تھی، شکل بھی امریکن تھا، تو ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ہماری سیکنڈ کیٹیگری جن میں ہم آتے ہیں، ہماری زبان بھی جو ہے وہ بھی الٹی پلٹی ہوتی ہے، امریکن انگلش ہماری نہیں ہوتی، اور ہمارا شکل بھی باہر کی طرح ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی آئس والوں کو یہ اجازت دے دی تھی کہ اگر آپ کو شک آ گیا ان کی شکل پہ
یا ان کی زبان پہ، تو آپ ان سے پوچھ کر سکتے ہو. حالانکہ پہلے وقتوں پہ یہ ڈسکرمنیشن تھی، لیکن ابھی نہیں ہے. ان کو نے سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی. اب ہمیں کہہ دیجیے آئی ڈی بتاؤ جی. میں کہا جی میں سٹیزن ہوں. ہاں پروو کرو سٹیزن ہو. اب کیسے پروو کروں؟ میرے پاس صرف آئی ڈی ہے، ڈرائیور لائسنس ہے. میں کہتا ہوں سٹیزن ہوں اور مجھے پاسپورٹ پہنانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اب میں ان سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی آپ سٹیزن ہو؟ وہ کہیں گے ہاں جی ہم سٹیزن ہیں. میں کہوں جی تم پاسپورٹ ہو تو تمہاری جیب میں پاسپورٹ ہے؟ تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے. لیکن ان سے ہم تھوڑا ہی کہہ سکتے ہیں کہ پاسپورٹ بتاؤ تم بھی سٹیزن ہو. خیر ہمیں بھی پکڑ لیا جی، چلے جائیں گے ڈیٹینشن میں چلے جائیں گے. اگر وہ ہماری بات کو نہ مانے، کنونس نہ کر سکے، ڈیٹینشن میں چلے گئے. پھر ہمارے پیچھے بھی بہن بھائی ماں باپ بیوی کوئی بچہ کوئی نہ کوئی جا کے کوئی یا پاسپورٹ لے کر آ جائے گا یا نیشنلائزیشن سرٹیفکیٹ لے کر آئے گا، پھر ہمیں بھی چھوڑ دیں گے. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے پاس گرین کارڈ ہے. وہ اسپانسر ہوئے تھے، چاہے وہ I-130 پٹیشن پہ تھے، شادی کی تھی، یا ٹی ویزا یو ویزا جو کچھ بھی تھا اس پہ ہوئے تھے. ان کو گرین کارڈ مل گیا ہے. اب وہ چاہے یورپین ہیں، چاہے ہماری طرح کے لوگ ہیں، چاہے ان کی زبان مختلف ہے، چاہے شکل مختلف ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ ان کو اب ہر وقت گرین کارڈ جیب میں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ان کو ڈیٹینشن میں ڈال دیا. اب امیگریشن کے پاس جو ہے تو 6 ہفتے ہیں، جس کے بعد وہ اس کو چھوڑیں گے یا اس پہ کیس چلائیں گے. اب 6 ہفتے میں وہ آپ کو وہاں رکھ سکتے ہیں. تو پھر اس کے لیے بھی آپ کے کوئی ایسے لوگ ہوں جو آپ کے وہاں گرین کارڈ آپ کے پاس لے کر آ جائیں ان کے، یا اور ڈاکومنٹیشن لے کر آ جائیں تاکہ آپ کو چھوڑ دیں. چوتھی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو بارڈر کراس کر کے آتے ہیں. یا تو وہ یہی جو کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جو میشیگن لیک ہے، جو اس نزدیک وہ ریڈ انڈین لوگ جو پرانے جو ایکچوئل انڈین تھے یہاں پہ وہ رہتے ہیں اور وہاں فش وغیرہ کے لیے بوٹ چلاتے ہیں. ان بوٹ میں بٹھا لیتے ہیں ان کو، کچھ پیسے ویسے دے کے ان کو ڈیٹرائٹ کی طرف جو ان کو اس طرف پار کر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. یا وہ میکسیکو کی طرف سے آ جاتے ہیں، ایریزونا ڈیزرٹ کی طرف سے، اور ان کی انسپیکشن نہیں ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. وہ ڈیزرٹ میں آ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں گرمی سے. وہ بھی سٹی میں آ جاتے ہیں، کوئی انسپیکشن نہیں ہوئی، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ نے زندگی گزارنی شروع کر دی. اگر ان کو پکڑ لیا، ان کے پاس بھی کوئی آئی ڈی نہیں ہے. اب شکل ان کی مختلف ہوگی، یا اسپینش ہوں گے، یا انڈین، یا پاکستانی، یا افغانی، یا یہ، یا کوئی افریقن، یا اور کچھ. تو اس ان کے چہرے پہ یا ان کی زبان پہ پتہ چل جائے گا کہ میری یہ انڈاکومنٹڈ ہیں. ان کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن اب ان لوگوں میں کیونکہ ان کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے، بالکل کوئی ریکارڈ نہیں ہے امیگریشن میں، اور وہ جو ایکچوئل امریکن تھے جو یہاں پیدا ہوئے تھے، باپ دادا سب ان کے امریکن تھے، ان کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اب فرق یہ ہے کہ ان کی زبان، ان کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی امریکن ہے، یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں. اور ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ واقعی باہر سے کہیں آیا ہوا ہے، انڈاکومنٹڈ ہے، بارڈر کراس کر کے آیا ہوا ہے. اس کو پکڑ لیا. اب وہ کیسے ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کریں گے؟ یہاں پہ آ جاتا ہے ٹیکنیکل تھنگ. ایکچوئل امریکن کو چھوڑ دیا، اس کی شکل کو، ان کی زبان کو دیکھ کے. جو ہماری طرح امیگرینٹ تھے، پاسپورٹ پہنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پکڑ لیا. تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ نکل آتا ہے. یا اگر ڈاکومنٹ نہیں بھی، آپ خدائی خدمت گاروں کو کوئی اچھا برا یہاں پہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے تھے، آپ کو پکڑ لیا، لیکن ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ اسپانسر ہوئے تھے، آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے، آپ کے فوٹو ہوں گے، اور آپ پروسیس سے گزر چکے، تو ریکارڈ ان کے پاس ہوگا. تو اگر آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریکارڈ نہیں بھی لے کر آئے تو بھی پھر آپ کو وہ چھوڑ دیں گے کہ بھئی ہاں جی ہمیں پتہ چل گیا آپ جو ہے سٹیزن ہو. یا جن کے پاس گرین کارڈ تھا وہ اپنے ساتھ نہیں پھرایا، وائلیشن تو نہیں کی، لیکن وہ بھی اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کا بھی ریکارڈ تو ہے، کیونکہ وہ پروسیس سے نکل چکے ہیں، امیگریشن کے پروسیس سے وہ گزر چکے ہیں. ان نے اپلائی کیا تھا، ان کو گرین کارڈ مل گیا تھا، یا وہ پروسیس میں ہیں، اسائلم کے پروسیس میں، کسی اور چیز میں، تو وہ بھی پروسیس میں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ ریکارڈ امیگریشن میں ہے. ان کو بھی پھر وہ اگر وہ لیگل ہیں، انہیں کرائم وغیرہ نہیں کیا تو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب پرابلم آ گیا ان لوگوں کا جن نے بارڈر کراس کیا تھا اور کوئی امیگریشن ریکارڈ ان کا نہیں تھا. اب ان کو نہیں چھوڑتے. تو بات سمجھ گئے؟ یہ ایک پروسیس کے مطابق کام ہوتا ہے. ہر آدمی کا الگ الگ سٹیٹس ہے. یہاں پہ 4 کیٹیگریز کے لوگ ہیں. کیوں؟
سب کو پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ شک میں آ جائیں، چاہے وہ پیور امریکن ہے یا چاہے اس نے بارڈر کراس کیا ہوا ہے، دونوں کو پکڑ لیا، دونوں کی امیگریشن میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے، دونوں کو پکڑ لیا، پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ واقعی کون امریکن ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو نہیں ہے اس کو جج کے سامنے لے جاتے ہیں، اس پہ کیس شروع ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو امیگریشن کا پروسیس یہاں سمجھ آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دوستوں شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔